السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت تو حافظ ہوں گے۔ آج کا جو سوال ہے بڑا ہی اہم اور اکثر لوگ اس معاملے میں اس مسئلے میں کنفیوز اور غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ کیا الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ الٹی کرتے وقت کن کن چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں کے الٹی کے وقت نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ تمام تفصیلات الٹی کے بعد وضو ٹوٹنے سے متعلق انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرات نئے آئے ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے دین کو آسان اور ایزی بنا ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے، سمجھنے بجھنے میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سورہ حج آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یعنی اللہ رب العزت دین کو آسان اور سہل بنایا ہے، مشکل نہیں ہے، نہ سمجھنے کے لیے اور نہ عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اب یہ بات کوئی شخص اگر الٹی کر دیتے ہیں، دیکھیے الٹی بڑوں کی ہو یا دودھ پیتے بچے کی، بہرحال ناپاک ہے۔ جو ماں یہ سمجھتی ہیں کہ دودھ پیتا بچے کی جو الٹی کر دیا، بدن لگ گیا ہو یا آپ کا باڈی میں لگ گیا ہو، کہیں بھی لگ گیا ہو، اس کو دھوئے بغیر نماز ادا کر لیتی ہے، قرآن پر تلاوت کی، ایسے نہ کرے بھائی۔ بڑوں کی الٹی ہو یا چھوٹے کی الٹی ہو، بہرحال ناپاک ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ الٹی ناپاک ہے، چاہے بڑوں کی ہو یا چھوٹی کی ہو۔ اب رہی بات کوئی شخص الٹی کر دیتا ہے، تو فقہ احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص منہ بھر کر الٹی کر رہا ہے تو اس سے اس کا وضو بالکل ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کا حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب آدمی کو قے آ جائے یا ناک سے خون نکل آئے، جس کو نقصر کہا جاتا ہے، وہ نماز توڑ کر وضو کرے اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے علی رضی اللہ عنہ قول سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت صلاۃ میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، اس کی اگر الٹی ہو جاتی ہے یا ناک سے بلڈ آ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ کیا اگر وضو کرے پھر نماز کو آپ کنٹینیو کریں۔ اس بارے میں ہمیں آپ کو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کہ الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب رہی بات، اس میں مسئلہ نکالتا ہے کہ کتنا الٹی کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور الٹی کے وقت کیا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ بنتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے سمپل الفاظ کہوں گا، نمبر 1 الٹی منہ بھر کر ہو، نمبر 2 آپ کے ارادہ ہو یا بغیر ارادہ ہو۔ مثال طور آپ نے ہاتھ ڈال کے نکال رہے الٹی، منہ بھر کر ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے ہاتھ نہیں ڈالے بلکہ پیٹ کے گیس ہونے کی وجہ سے آپ منہ بھر کے الٹی کر رہے ہو، اس اپنا اختیار نہیں ہے، سر چکرانے کی وجہ سے ہو یا کوئی سینڈ آپ نے سونگھ لیا ہو، آپ کا دل بچل گیا یا آپ نے کھانا زیادہ بریانی دبا لیا، شادی کا موقع کیا تھا، آپ کھاتے ہی صبر نکل گئے، آپ منہ بھر ہڑا کے آپ نے کیا کہا، آپ الٹی کر دیے۔ یہ دونوں حالت ہو، نمبر 2 الٹی کو وقت نکل رہا ہے کھانا اور پانی، تو آپ کا وضو بالکل ٹوٹ جائے گا۔ باوضو تھے تو وضو آپ کو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ آپ کے ذمہ وضو کرنا لازم ضروری ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ الٹی ہو رہی ہے، منہ بھر کر نہیں ہے بلکہ ہلکی پھلکی نکلی ہے، 1 نمبر۔ 2 نمبر الٹی کے وقت کھانا پانی نہیں ہے، اگر کھانا پانی نکلتا منہ بھر نکل رہا ہے تو پھر آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہلکے ہلکی الٹی نکل رہی ہے اور کھانا پانی نہیں ہے، الٹی کی جگہ بلغم ہے جس کا ہم لوگ پوٹا نیٹا کہتے ہیں، وہ بلغم نکلتا ہو، تو ان دونوں حالت میں آپ کو وضو بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ تو خیر خلاصہ کر رہی ہے الٹی کرنے سے متعلق، وضو ٹوٹنے سے متعلق، اگر الٹی منہ بھر کر ہو اور خود بخود ہو یا اپنے اختیار میں ہو اور کھانا پانی نکل رہا ہو تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 آگے یہ ہے کہ اگر الٹی ہو رہی ہے لیکن ہلکی پھلکی ہو رہی ہے، بلغم نکل رہا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے الٹی سے پہلے آپ نے وضو کیا ہے تب، ورنہ پھر وضو نہیں ہے تو پھر الٹی 10 مرتبہ کیجیے، آپ کو وضو ہی نہیں تو وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو خیر خلاصہ کم یہی ہے، امید ہے کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ دعا کا درخواست ہے۔ السلام علیکم۔